حیدری، حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت خوشنودی محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات۔ فاتحہ۔ اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك سميع المجيب الدعوات، إنك قاضي الحاجات، إنك لجعلت لكل شيء قدرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، مولا و مولا الثقلین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین وهو اصدق القائلین وقوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صلوات پڑھ دیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، بزرگان مذہب و ملت، دوستداران اہل محمد، موالیان اہل بیت رسول، محبان اہل رسول، ماتمداران سرکار سید الشہداء، سوگواران بیمار کربلا، سلامت رہیے، خوش رہیے، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین علیہ السلام۔ پروردگار تجھے اس عزت والے دربار کا واسطہ، جو مومنین جو مومنات جو شرعی حاجت لے کر یہاں آئے ہیں، ان کی وہ شرعی حاجت اٹھنے سے پہلے پوری فرما دے۔ معبود تجھے بیمار کربلا کی بیماری کا واسطہ، جو بیمار ہیں یہاں یا جہاں کہیں بھی، مولا انہیں جلد از جلد شفا کلی بس عطا دے۔ پروردگار تجھے بی بی رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ معبود تجھے شہزادے علی اکبر کے کلیجے پہ لگی ہوئی برچی کے پھل کا واسطہ اور اس کلیجے سے نکلے کے خون کے قطرے کا واسطہ، جو نوجوان ہمارے علم حاصل کر رہے ہیں انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ معبود تجھے شہزادے قاسم کی اجڑی ہوئی جوانی کا واسطہ، جو نوجوان ہمارے بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما۔ پروردگار تجھے بی بی کبریٰ کے اجڑے ہوئے صحرے کا واسطہ، جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، والدین پریشان ہیں، مولا ان کے والدین کو ان کی ذمہ داریوں سے جلد از جلد سبکدوش فرما۔ معبود ہم یہ اس لائق تو نہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم شیعہ آل محمد ہیں، پروردگار تجھے آل محمد کی عظمت کا واسطہ ہمیں حقیقی شیعہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ معبود چاروں طرف ظلم و جور بڑھا پڑا ہے، ظلم شیعت پہ اور اسلام پر ہو رہا ہے، پروردگار تیری بارگاہ میں خصوصی التجا ہے کہ منتقم خون حسین لینے والی سرکار زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار میں شمار فرما، قبولیت دعا کے لیے باوجہ بلند صلوات پڑھنے تھا۔ عزیزان محترم، اس سلسلے کی چوتھی مجلس اور میری آج یہ دوسری مجلس آپ حضرات کے ذوق ایمانی کی نظر ہے۔ آپ حضرات نے کل بہت خوبصورت انداز سے سنا، میں بے پناہ شکر گزار ہوں آپ کا، اور بالخصوص اپنے سجاد بھائی کا کہ انہوں نے مجھے یہاں دعوت دی۔ بہرحال اصلاً ہوتا یہ ہے بعض اوقات، کیونکہ ہم لوگ ہندوستان اور پاکستان کے جو خطیب ہیں جو پہلی مرتبہ یہاں آتے ہیں وہ بعض اوقات پھنس جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جب مجمع آ جائے تو ہم کچھ پڑھیں، اور کیونکہ پہلی مجلس میں نے دیکھا تھا طلحہ صاحب آئے تھے، اور ماشاءاللہ جب میں پہنچا تو اچھی خاصی مجلس ہو چکی تھی اور کافی تعداد میں تھے، اور کافی مومنین باہر سے بھی آتے ہیں، ماشاءاللہ ان سے محبت بھی مومنین بہت کرتے ہیں۔ مولا انہیں سلامت رکھے آل محمد کے صدقے میں، اور چاہنے والوں کو بھی۔ تو کل کی مجلس تھوڑی لمبی ہو گئی، تفصیلی زیادہ ہو گئی، اس کے لیے معذرت خواہ میں سجاد بھائی سے بھی اور بالخصوص تمام مومنین سے
کہ میری وجہ سے تھوڑی تاخیر ہو گئی، تاخیر کیا زیادہ تاخیر ہو گئی، لیکن آج میں 1 گھنٹے کے اندر اندر اپنی بات تمام کر دوں گا آج آپ کو، کیونکہ میں ظاہر سی بات ہے کہ ایک چیز اور آپ سے عرض کر دوں کہ میں پڑھ سکتا ہوں، سمجھنا آپ کا کام ہے. کل آپ نے بہت خوبصورت انداز سے سماعت فرمایا، میں بے پناہ شکر گزار ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ سب کے دل میں نہیں اتر سکتے، یہ بڑی سچائی ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر سبھی کسی کے چاہنے والے ہو جائیں تو اس سے بڑا منافق کوئی نہیں ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے. جن کے ذہنوں میں آل محمد جتنے بلند ہیں اتنی بلند صلوات پڑھ دیں. میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. عزیزان محترم، اللہ انسان سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا، صرف اتنا مطالبہ ہے کہ انسان مسلمان بنے، مسلمان مومن بنے، اور مومن متقی بنے، اور متقی کی جو سانس گزرے وہ مرضی مولا میں گزرے. توجہ کریں عزیزان محترم، جو سانسیں ہوں وہ مرضی مولا کے لیے ہوں، جو قدم اٹھیں وہ مرضی مولا کے لیے اٹھیں، جو ہاتھ بڑھیں کسی کی مدد کے لیے تو مرضی مولا کے لیے بڑھیں، جو قدم چلیں تو مرضی مولا کے لیے چلیں. اگر زندگی کا ہر سانس مرضی مولا میں گزر رہا ہے تو ہر سانس عبادت ہے. سارا دے دیا کریں. میں اگر زندگی کا ہر سانس مرضی مولا میں گزر رہا ہے تو ہر سانس عبادت ہے. اگر مرضی مولا سے ہٹ کر ہے تو ساری زندگی موت سے بدتر ہے. حیات وہی ہے جو مرضی مولا میں ہے، زندگی وہی ہے جو مرضی مولا میں ہے. جب ہم لفظ مولا کا استعمال کرتے ہیں تو دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ہم مولا علی کو کہتے ہیں. نہیں عزیزان محترم، سب سے بڑا مولا اللہ ہے، سب سے بڑا مولا اللہ ہے، اور اس مولا کے مولا ہونے کا اعلان بھی میرے مولا نے کیا ہے. ہائے ہائے ہائے. بھائی دیکھیں، جو مجلس میں بولنا نہیں جانتے میں ان کے لیے ایک سلمان فارسی کا ایک واقعہ بیان کر دوں. سلمان فارسی سے کسی نے پوچھا، بھائی سارے بول رہے ہیں سرکار. نہیں، اصلاً میں مزاجن میرا اصل میں کچھ لوگ ہاتھ نہیں اٹھتے نا، تو اصل میں ہم لوگوں کو وہی عادت ہے، اس عادت سے مجبور ہے. اب انشاءاللہ آئندہ آئیں گے تو بہت پریپیئرڈ ہو جائیں گے، پھر اسی حساب سے ذہن مینٹین ہو جائے گا. سلمان فارسی سے کسی نے پوچھا کہ سلمان فارسی یہ بتائیں سجاد بھائی کہ انسان کو زندگی میں کتنا بولنا چاہیے؟ بڑا اہم سوال. انسان کو، میرے بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے، مولا نے سلامت رکھے، مولا نے آباد رکھے، ان کا سایہ ہمیشہ رہے، انسان کو کتنا بولنا چاہیے؟ تو سلمان فارسی نے فرمایا، یوں تو زندگی میں ہر لمحہ خاموش رہنا چاہیے. اب جو دوسرے جملے سے اتفاق رکھتا ہے سلمان فارسی کا، وہ جانے، اس کی سماج جانے اور سلمان فارسی جانے. میں تو ان کا جملہ کہہ کے چلا جاؤں گا. عزیزان محترم، سلمان فارسی سے پوچھا یوں انسان کو کتنا بولنا چاہیے؟ تو سلمان فارسی نے کہا، یوں تو زندگی کے ہر لمحے میں انسان کو خاموش رہنا چاہیے، لیکن جب بات ذکر آل محمد کی آ جائے تو چپ نہیں رہنا چاہیے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کا. کل ایمان، کل قرآن، حق دا امام، نعرے عزیزان محترم، سب سے بڑا مولا اللہ ہے، اور اس کے مولا ہونے کا اعلان بھی میرے مولا نے کیا ہے. ورنہ وہ حی ہے، قیوم ہے، جبار ہے، ستار ہے، قہار ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے، لم یزل ہے، لا یزال ہے. اس سے کوئی بڑھ کر نہیں، اس سے کوئی بہتر نہیں، اس سے کوئی اعلیٰ نہیں، اس سے کوئی افضل نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں. ارے جس اللہ کے علی کا کائنات آدم میں کوئی ثانی نہ ہو، اس اللہ کا ثانی کہاں سے آ جائے گا؟ عزیزان محترم، مرضی مولا کیا ہے؟ مرضی مولا ہے کلا سلک علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى. میں تم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے یہ کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو. عزیزان محترم، میں بہت اطمینان سے، کیونکہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ زیادہ اسپیڈ میں بولنا، کل میں جو بات سنی میں نے بہت، کیونکہ بچے شاؤٹ ہوتے ہیں، وہ گھبراتے ہیں کہ بھئی کیوں چیخ رہے ہیں اتنا. ایک صلوات پڑھ دینا. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ انسان جتنا زیادہ سفر کرتا ہے اتنے زیادہ تجربات میں اضافہ ہوتا ہے. میں آپ کی اولاد ہوں، بچہ ہوں، آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، اور آپ سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کے لیے ملی مجھے، اور آئندہ ملتی بھی رہیں گی انشاءاللہ بتائیے مولا بتوفیق الہی. دیکھیے، میں مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں کہ اسلام بہت بڑی نعمت ہے. نعمت اسلام بہت بڑی دولت ہے.
جہاد بہت بڑی دولت، خمس بہت بڑی دولت، جہاد بہت بڑی دولت، نماز بہت بڑی دولت، روزے بہت بڑی دولت، حج بہت بڑی دولت، زکوٰۃ بہت بڑی دولت، امر بالمعروف بہت بڑی دولت. یہ تمام نعمتیں ایک طرف، آل محمد کی محبت ایک طرف. میں دلیل نہ دے کے جاؤں تو کوئی فائدہ نہیں ہے عزیزان محترم. یہ تمام نعمت اسلام ایک طرف، آل محمد کی محبت ایک طرف. کیا دلیل ہے عزیزان محترم؟ مجھے بھی معلوم ہوا کہ آپ جارچے چھولس کے ہیں ماشاءاللہ. جارچہ چھولس ایک ادبی قریہ ہے اور ہندوستان میں ایک بہت مہذب اور بہت پڑھے لکھے افراد کی جگہ ہے. ہمارے ہاں ہندوستان اور دہلی میں بالخصوص بہت ساری جگہ، پاکستان میں بھی میں نے دیکھا کراچی میں، کہ بہت سارے افراد کتابیں ریڈیو پر یا سائیکلوں پر یا ان کے جو اسٹال ہوتے ہیں اس پہ بیچتے ہیں. کتاب فروش مذہبی کتابیں بیچ رہا ہو، اور کتابیں بیچتے بیچتے کوئی صاحب جائیں چپکے سے ایک عدد قرآن لے آئیں. دیکھیں مثالوں سے بات بہت آسانی سے پہنچ جاتی ہے. چپکے سے ایک عدد قرآن لائیں اور گھر میں لا کر کہیں اماں جان میں قرآن لایا ہوں، قرآن کا پڑھنا ثواب. بیٹی تم بھی قرآن پڑھو، قرآن کا دیکھنا ثواب. بہن آپ بھی قرآن پڑھو، قرآن کا پڑھنا دیکھنا سننا ثواب. آپ ایمانداری سے بتائیں، جتنے بزرگ بیٹھے ہوئے ان سے اور تمام میرے نوجوانوں سے آپ یہ بتائیں کہ جس قرآن کا ہدیہ نہیں دیا، عوض نہیں دیا، بدل نہیں دیا، قیمت نہیں دی، اس قرآن کے پڑھنے کا کوئی ثواب ہے؟ مولا سلامت رکھیں. عزیزان محترم، جس قرآن کا ہدیہ نہیں دیا، عوض نہیں دیا، بدل نہیں دیا، قیمت نہیں دی اس قرآن کے پڑھنے کا، اور یہیں سے نہیں بلکہ یہاں سے لے کر دیوبند تک، اور دیوبند سے لے کر جامعۃ الازہر جو مصر کی سب سے بڑی مسلمانوں کی یونیورسٹی ہے اس کے مفتی خانے تک علی حیدر نقوی چیلنج کر کے کہتا ہے کہ کوئی مولوی، کوئی عالم، کوئی ملا، کوئی مفتی، کوئی محقق یہ کہے کہ جس قرآن کا ہدیہ نہیں دیا، عوض نہیں دیا، بدل نہیں دیا، قیمت نہیں دی، اس قرآن کے پڑھنے کا کوئی ثواب ہے؟ کہ کوئی ثواب نہیں. ارے جس قرآن کو اگر کوئی دکان سے چرا لائے، کوئی ہدیہ نہ دے تو اس قرآن کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ارے جو قرآن محمد عربی آرٹ سے لایا ہو، کوئی فرش پہ قیمت نہ دے تو فائدہ کیا ہے؟ کیا کہنے سویا ہوا ہے، کیا کہنے. واہ 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 واہ. عزیزان محترم دیکھیے، محبت اہل بیت اتنی عظیم نعمت کا نام ہے کہ اس بات کا اس سے اندازہ لگائیں کہ جو محبت اہل بیت نہیں کرتے ان کو کیا فرق پڑتا ہے. دیکھیے محبت اہل بیت بہت بڑی نعمت ہے، اور الحمدللہ ہم جس کا اقرار کر لیتے ہیں کر لیتے ہیں، جس کا انکار کر دیتے ہیں کر دیتے ہیں. ہم منافق نہیں ہیں. ہم دعوت بھی ہوتے ہیں تو اقرار کر دیا تو کر دیا بس، اس کے آگے کوئی آرگومنٹ نہیں. عزیزان محترم 1400 برس کی تاریخ گواہ ہے، پوری توجہ آخری آدمی تک. 1400 برس کی تاریخ گواہ ہے، اور ذکر اہل بیت کا معجزہ دیکھیں اور آل محمد کا معجزہ دیکھیں. 1400 برس کی تاریخ گواہ ہے کہ ہمارے کسی مفتی نے، ہمارے کسی عالم نے، ہمارے کسی محقق نے، ہمارے کسی مدبر نے، ہمارے کسی فلسفی نے، ہمارے کسی محقق نے، ہمارے کسی عالم نے، ہمارے کسی آیت اللہ نے، ہمارے کسی مجتہد نے، ہمارے کسی جوان نے، ہمارے کسی بچے نے، ہمارے کسی بزرگ نے کسی کے سامنے سر جھکا کے یہ نہیں کہا انہیں ہم بھی مانتے ہیں، انہیں ہم بھی مانتے ہیں، انہیں ہم بھی مانتے ہیں. کیا سن رہے ہیں آپ؟ انہیں ہم بھی مانتے ہیں، انہیں ہم بھی مانتے ہیں. عزیزان محترم یہ کمال ہے آل محمد کا کہ جنہوں نے اہل بیت کو کبھی نہیں مانا تھا، کبھی نہیں مانا تھا، جب بات آل محمد کی آتی ہے تو انہیں بھی کہنا پڑتا ہے اہل بیت کو ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. اہل بیت کو ہم بھی مانتے ہیں. بھئی کیا مانتے ہیں آپ؟ امام مانتے ہیں؟ کہ نہیں ہم امام انہیں مانتے ہیں. خلیفہ مانتے ہیں؟ کہ نہیں ہم خلیفہ انہیں مانتے ہیں. رہبر مانتے ہیں؟ کہ نہیں رہبر انہیں مانتے ہیں. تو کیا مانتے ہیں؟ کہ بھائی اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں. جو اہل بیت کو بھی مانے وہ منافق ہے، جو اہل بیت کو ہی مانے وہ مومن ہے. اہل بیت کو ہی ماننا ہے، اور اہل بیت کو ہی نہیں ماننا، اہل بیت کی ماننا ہے. بڑی سادگی کے ساتھ میں نے اتنا کہہ دیا. عزیزان محترم
مجھے اس منزل پر اعجاز علی لکھنوی یاد آ گئے. بسم اللہ. سجاد بھائی بڑے پیارے شعر پڑھتے ہیں, ہم نے ماشاءاللہ یہ میرے سائیں بیٹھے ہیں بزرگ ماشاءاللہ بڑے بہت سہارا دیتے ہیں, مولا سلامت رکھے. اعجاز علی لکھنوی کہتے ہیں کہ ہم کو کسی حدیث میں یہ تو نہیں ملا, یہ تو نہیں ملا, ہم کو کسی حدیث میں یہ تو نہیں ملا, بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے. ہائے 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 بھیا بہت قیمتی مصرع تھا. ہم کو کسی حدیث میں یہ تو نہیں ملا. میں بزرگوں سے داد و دعا تو اس مصروں پہ چاہوں گا. ہم کو کسی حدیث میں یہ تو نہیں ملا بے حب, ہم کو کسی حدیث میں یہ تو نہیں ملا بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے, لیکن اگر ملا تو حدیثوں میں یہ ملا بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے. ہم کو کسی حدیث میں یہ تو نہیں ملا بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے. عزیزان محترم, بغیر حب اہل بیت عبادت بے معنی بے مقصد ہے. اور اس دور میں بڑا عجیب و غریب المیہ بنا ہوا ہے. دیکھیے عبادت سب کو کرنی چاہیے, ماشاءاللہ یہ نمازی اچھے خاصے ہیں, اور میں حسن ظن کا قائل ہوں, اور اس میں ہی نہیں اسلام اس حسن ظن کا قائل ہے کہ یہاں جو مومنین آئے ہیں سب نمازی ہیں الحمدللہ. ہمارے نوجوان, ہمارے بچے سب نمازی ہیں, اور جو نماز نہیں بھی پڑھتا مولا حسین کے صدقے میں آج وہ بھی نماز پڑھنا شروع کر دیا ہے. عزیزان محترم, آج کا کے حالات یہ ہیں کہ ہم ٹکراؤ پیدا کرتے ہیں کہ نماز افضل کہ حسین افضل, عقیدہ افضل کہ عمل افضل, محبت پہلے کہ نماز پہلے. جبکہ دیکھیے نماز کی اپنی عظمت ہے, حسین کی اپنی عظمت ہے. تقابل ضرورت ہی نہیں ہے, تقابل کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. نماز اپنی جگہ, حسین اپنی جگہ, اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو عزادار ہو وہ نمازی نہ ہو. ہائے 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 بھیا دیکھیں قیمتی جملوں پہ بولا جاتا ہے. ایسا ممکن ہی نہیں کہ عزادار ہو اور نمازی نہ ہو, اور یہ بھی ممکن نہیں کہ نمازی ہو اور عزادار نہ ہو. یہ ممکن نہیں. اچھا دیکھیے ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں اور ہماری نمازوں کی اوقات کیا ہے. آئیے بارگاہ رسالت میں چلتے ہیں, پوچھتے ہیں بارگاہ رسالت میں, اے اللہ کے نبی آپ کتنی نمازیں پڑھتی ہیں؟ تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ نبی کریم اتنی نمازیں پڑھتے تھے, سرکار اتنی نمازیں پڑھتے تھے کہ پوری رات سجدے, پوری رات قیام, پوری رات تشہد, پوری رات سلام, اور اتنے سجدے کہ پیروں پہ ورم آ جایا کرتا تھا. یہ ہے تاریخ. کیا کہنے, مولا سلامت رکھے. یہ ہے فرش حسین. ہمارے ہاں کے سامع اور ہمارے ہاں کے عزادار کسی عالم سے کم نہیں ہوتے. یہ حسین کی یونیورسٹی ہے. اوپن یونیورسٹی اسی کو کہتے ہیں. عزیزان محترم, اتنے سجدے کہ اللہ کو کہنا پڑا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, اے میرے حبیب راتوں کو جاگا تو کرو, یا تو آدھی رات یا اس سے بھی کم. آدھی رات یا اس سے بھی کم. مطلب کیا ہے, مقصد کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میرے حبیب رکوع میں کمی کر دو, قیام میں کمی کر دو, تشہد میں کمی کر دو, سلام میں کمی کر دو. کیا سن رہے ہیں آپ؟ قیام میں کمی کر دو, رکوع میں کمی کر دو, تشہد میں کمی کر دو, سلام میں کمی کر دو, سجدوں میں کمی کر دو, سجدوں میں کمی کر دو, سجدوں میں کمی کرو. یہ ہے عبادت, یہ ہے عبادت, یہ ہے عبادت. جہاں اللہ حکم دے رہا ہے میرے حبیب راتوں کو جاگا تو کرو, یا تو آدھی رات یا آدھی رات سے بھی کم. مطلب یہ ہے کہ سجدوں میں کمی کر دے, سجدوں میں کمی کر دے, سجدوں میں کمی کر دے. لیکن یہ ہے نماز. لیکن جہاں میرے حسین کی عظمت کی بات آئی, نبی ہے سجدے میں, حسین پشتے حسین رسالت پر, حسین پشتے رسالت پر. آواز دی میرے حبیب سجدے سے سر نہ اٹھانا جب تک حسین نہ اٹھ جائے. سب مل کے نعرے شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كاف الورى نار حیدری. عزیزان محترم, یہ ہے نماز. دیکھیے ایسا نہیں ہوا نبی کریم کی بارگاہ میں کہ لوگ آئے ہوں صحابہ کرام
اور یہ کہا ہو کہ اللہ کے نبی ہم نے نماز پڑھ لی اب کیا کریں، اب روزہ رکھ لیا اب کیا کریں، اب زکوٰۃ دے دی اب کیا کریں، اب جہاد کر لیا اب کیا کریں، اور نبی نے فرمایا ہو خالی نہ بیٹھو، نماز کے بعد تنہا نہ رہو، زکوٰۃ کے بعد اکیلے نہ رہو، روزے کے بعد تنہا نہ رہو، خمس کے بعد نماز کے بعد محبت کرو، زکوٰۃ کے بعد محبت کرو، خمس کے بعد محبت کرو، جہاد کے بعد محبت کرو۔ نہیں ہے جان محترم، کہیں لفظ بات کا نہیں ہے، جہاں کہیں بھی ہے ساتھ کا ہے، نماز کے ساتھ محبت، روزے کے ساتھ محبت، زکوٰۃ کے ساتھ محبت، خمس کے ساتھ محبت، جہاد کے ساتھ محبت، اور اتنا ساتھ کہ شہزادہ مسجد کی صفوں کو چیرتا ہوا محراب میں پہنچا، ایک فرشتہ آسمان کی چادریں پھاڑتا ہوا فرش پر آیا، نبی ہے سجدے میں، پشت پر حسین، نبی نے پہلا سجدہ کیا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، صحابہ نے نبی کو دیکھ کر پہلا سجدہ کیا، کہا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سر اٹھایا حسین نظر آئے، نبی نے پھر کہا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، 7 مرتبہ نہیں 70 مرتبہ نبی نے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہا، 70 مرتبہ۔ صحابہ سر اٹھاتے رہے، حسین نظر آتے رہے، 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 صحابہ سر اٹھاتے رہے، حسین نظر آتے رہے۔ عزیزان محترم، حسین نے بتایا کہ دیکھو اگر میں نبی کی پشت پر بھی آ جاؤں تو نماز کو اور سجدوں کو طول دے کر نماز کو حیات ادا کرتا ہوں، میں نماز کو حیات ادا کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، نماز تمام ہو گئی، نماز ختم ہو گئی، کسی صحابی نے، کسی نمبر کے صحابی نے نبی سے آ کر یہ نہیں کہا اے اللہ کے نبی ہم نماز پڑھ رہے تھے، کیا ہماری نماز ٹوٹ گئی، ہم نے حسین کو دیکھا، ہمارا خیال حسین کی طرف چلا گیا، کیا ہم پھر سے وضو کریں، کیا ہم پھر سے نماز پڑھیں، کیا ہم پھر سے نماز پڑھیں؟ نہیں عزیزان محترم، صحابہ کا نماز نہ پڑھنا، صحابہ کا نہ پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ جب حسین کو دیکھ کر نماز نہیں ٹوٹتی تو تعزیے کو دیکھ کر نکاح کیسے ٹوٹ جائے گا؟ تمام مومنین کے لیے، تمام مومنات کے لیے، تمام حاجت مندوں کے لیے، تمام مقروضوں کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے نعرہ حیدری، اتنی بلند صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ عزیزان محترم، نماز اور حسین الگ نہیں ہے، یہ دونوں ایک ہی گود کے پروردگار ہیں، یہ ایک ہی سینے پہ پروان چلے، دونوں کی عظمت اپنی بلند ہے، کبھی حسین اور نماز کی تقابل کرنا ہی نہیں چاہیے، بے معنی بے مقصد باتیں ہیں، یہ اختلافی باتیں اس طرح سے نہیں کرنی چاہیے، انتشار پیدا ہوتا ہے۔ بہرحال دیکھیے، محبت اہل بیت سب پر واجب ہے۔ لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ یہ مجلسیں کیوں کرتے ہیں، یہ جلوس کیوں نکالتے ہیں، یہ عزاداری کیوں کرتے ہیں، یہ زلجانہ کیوں نکالتے ہیں، یہ تابوت کیوں نکالتے ہیں، یہ مجلس کیوں کرتے ہیں، یہ شب بیداریاں کیوں کرتے ہیں؟ میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، میرے چھوٹے بھائیوں، میں بزرگوں کے لیے تو کچھ نہیں پڑھتا، انہی بزرگوں سے جو سیکھا ہے وہ میں آپ اپنے چھوٹے بھائیوں تک پہنچا دیتا ہوں۔ عزیزان محترم، یہ کیوں؟ یہ میں تحفہ دے کے جا رہا ہوں آپ کی سماعتوں کے حوالے کہ یہ ہم اگر نعمت کسی اور قوم کے پاس ہوتی، عزاداری کی نعمت، تو وہ چھپا کے کرتی، بند کمروں میں کرتی، کسی کے سامنے بات نہیں کرتی۔ یہ ہماری سخاوت کا اعلان ہے کہ ہم یہ ہماری سخاوت کا اعلان ہے کہ ہم اعلان اور مائک پر کر رہے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل میں دوں۔ دیکھیے ہمارے ہاں ہندوستان میں رمضان میں ماشاءاللہ یہاں تو میں نے دیکھا بڑا محتاط ملک ہے، ملک کی قانون کی پاسداری کرنی چاہیے، اس کو فالو کرنا چاہیے، یہ اسلام اور یہی شریعت ہے۔ جہاں جس ملک میں رہ رہا ہے اس کے قانون کو فالو کریں، آپ اس کے قانون کو نہ توڑیں، یہ آپ ایک شریف فریضہ بھی ہے۔ ہمارے ہاں ہندوستان میں ماشاءاللہ آزاد ملک ہے، اور پاکستان بھی آزاد ملک ہے مسلمانوں کے لیے۔ تو ویسے میں نے یہاں پر بھی حالات دیکھ لیے، میں اچھا خاصا یو کے گھوما اور یہاں میں نے کہیں نہیں دیکھا صفائی نہیں ہے، ہر جگہ ایک دم کلین ہے۔ یہاں ماشاءاللہ روڈ پہ پورا کچرا نظر آتا ہے۔ ہم جہاں بھی رہیں گے اپنی شناخت چھوڑ کے جائیں گے الحمدللہ۔ عزیزان محترم، ہمارے ہاں ہندوستان میں ہوتا یہ ہے کہ جب رمضان کی چاند رات آتی ہے، میں جس علاقے میں رہتا ہوں الحمدللہ ہمارے 50 گھر ہیں اور ہمارے اہل سنت بھائیوں کے 5 لاکھ گھر ہیں، اور الحمدللہ میں اہل سنت کے پروگرام میں
سیرت النبی کے کانفرنس میں مستقل پروگراموں میں جاتا ہوں. الحمدللہ مجھ سے میری قوم سے زیادہ وہ لوگ مجھے پیار کرتے ہیں، کیونکہ لوگ سورت سنائی جاتی ہے ان کے ہاں، تو ہمارے ہاں سیرت پڑھی جاتی ہے. سیرت اور سورت میں بڑا فرق ہے. ہم سیرت جا کے پڑھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ نبی اتنا بڑا ہے. عزیزان محترم، ہمارے ہاں چاند رات میں ہوتا یہ ہے کہ رات کے 3 بجے اور مائک کو کھانسی آئی، اٹھ جاؤ سحری کھا لو، روزہ دارو اٹھ جاؤ چائے بنا لو، جسے روزہ رکھنا ہے وہ جلدی اٹھ جائے، 3:30 بج گئے. میرے بھائیوں اٹھ جاؤ، 4 بجنے والے ہیں، سحری کھا لو. 3:45 بج گئے، اٹھ جاؤ سحری کھا لو. پوری توجہ عزیزان محترم، زندگی بھر یاد رکھیں گے یہ جملے. میرے بھائیوں اٹھ جاؤ، 4:15 بج گئے، سحری کھا لو. نہاری ٹھنڈی ہو جائے گی، قورمہ ٹھنڈا ہو جائے گا، جلدی گرم کر لو، چائے بنا لو، دودھ گرم کر لو. لو جی 5:30 بج گئے، روزے کا وقت ختم ہو گیا. اب جب صبح ہوئی میں پہنچا، تناتا ہوا مولانا کے دروازے میں کھٹکھٹایا. مولانا یہ کیا کر رہے تھے آپ؟ 3 بج رہے تھے رات کے اور آپ نے شور مچانا شروع کر دیا. اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ، یہ کوئی طریقہ؟ آپ کو روزہ رکھنا ہے رکھیے، ہم سے کیا مطلب؟ کیا گیا میں تو؟ آپ کو روزہ رکھنا ہے تو آپ روزہ رکھیے، ہم سے کیا مطلب؟ ہمیں کیوں اٹھا رہے ہیں کہ 3 بج گئے، 3:30 بج گئے، 3:15 بج گئے، 4:15 بج گئے، 5:15 بج گئے، 5:30 بج گئے؟ آپ کو روزہ رکھنا ہے تو رکھیے، ہمیں کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ ہمیں کیوں جگا رہے ہیں؟ ہماری نیند کیوں خراب کر رہے ہیں؟ تو شاید مولانا پلٹ کر جواب دے کہ مولانا علی حیدر صاحب آپ سمجھے نہیں، میں اس لیے جگا رہا ہوں کہ اگر میں نے روزہ رکھ لیا تو کل آپ آ کر یہ نہ کہیں کہ مولانا اگر آپ اٹھ گئے تھے تو ہمیں اٹھا دیتے، ہم بھی روزہ رکھ لیتے، ہم بھی روزہ رکھ لیتے. عزیزان محترم، یہ ہماری مجلس ہے، یہ جلوس، یہ ماتم، یہ لاؤڈ اسپیکر، یہ شب بیداریاں اس لیے ہے کہ تاکہ دنیا سمجھ لے، ہم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ حسین یہ ہے، عزاداری یہ ہے. کل کو محشر میں کوئی ہم سے یہ نہ کہے تمہیں پتہ لگ گیا تھا، ہمیں بھی بتا دیتے، ہم بھی ماتمدار ہوتے، ہم بھی جلوس کرتے، ہم بھی تازیہ کرتے. ہم بھی عزادار ہوتے، ہم بھی ماتم کرتے، ہم بھی زنجیر زنی کرتے، ہم بھی نوحہ کرتے. عزیزان محترم، یہ شکوہ چھوڑا ہی نہیں، بالکل اتمام حجت کر دی. کل کو کسی کو موقع ہی نہ ملے کہ ہمیں پتہ لگ، ہمیں پتہ نہیں لگا، انہوں نے بند کمروں میں کیا جانا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. اگر سمجھ میں آ جاتا تو یہی تھوڑی نہ زیادہ ہوتے، ہم بھی حسین کا زیادہ ہوتے. ایسا نہیں محترم، یہ حسین کا زیادہ ہے. کیا بات ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے. دیکھیے محبت اہل بیت بڑی عظیم نعمت ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. آج مجھے سجاد بھائی سے اتنا ڈر لگ رہا ہے کہ ہر لمحہ میری آنکھ گھر انہوں نے اتنا ہڑکا دیا مجھے کہ میرا اگر ٹکٹ ہوتا تو میں آج ہی چلا جاتا. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. یہ میرے بڑے بھائی ہیں، ان کو حق ہے. یہ مزاح والی بات ہے، باقی ایسے کوئی دل پہ نہ ایسا ہوا بھی نہیں ہے جو حقائق ہے. لیکن کل میں مومنین کو دیکھا، کیونکہ یہاں عادت بھی ہے اپنی صبح میں ڈیوٹی وغیرہ، میں نے دیکھا یہاں لوگ بہت مصروف لوگ ہیں. ٹائم کی پنکچولیٹی یہاں بہت ضروری ہے. اور یہ بھی ہے کہ ٹائم کا پنکچوئل ہونا بھی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ بھائی ہم تو ہندوستانی لوگ ہیں، ہمیں تو معلوم ہے جس وقت ڈیوٹی چلے گئے نہیں گئے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. ہمیں یہی نہیں پرواہ کہ اگر 2 گھنٹے بعد بھی آئیں گے تو پھر پیسے کٹ جائیں گے، ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، کیونکہ کٹنے ہی نہیں ہے. کیونکہ الیک سلیک اچھی ڈھنگ سے رکھتے ہیں نا، وہاں الیک سلیک پہ بھی کام چل جاتا ہے. عزیزان محترم، محبت اہل بیت بڑی عظیم نعمت ہے، اور دنیا میں سب سے عظیم نعمت ہے ماں کی محبت.
ہمارے یہاں ہندی زبان میں سجاد بھائی بولا جاتا ہے ماں کی ممتا. محسن بھائی, ماں کی ممتا دنیا میں سب سے انوکھی, سب سے عظیم نعمت جو ہے ماں کی محبت ہے. یہ وہ محبت ہے جس میں کوئی لالچ نہیں, کوئی لوگ نہیں, کوئی مطلب نہیں, کوئی واسطہ نہیں. یہ خالص محبت ہے, اس سے پاکیزہ محبت کوئی ہے ہی نہیں. دنیا کا ہر رشتہ کسی نہ کسی بنا پر ہے, کسی نہ کسی وجہ پر ہے, چاہے دوستی کا ہو, رشتہ دار کا ہو, پڑوسی کا ہو, ملک کا ہو, کوئی کسی نہ کسی بنا پر ہے. لیکن یہ ماں کا رشتہ, ماں اور بیٹے کا رشتہ ایسا رشتہ ہے جو بالکل خالص ہے. جو ماں اپنی گود میں بچہ پال رہی ہے اسے نہیں پتا کہ کل کو یہ میرا باغی بنے گا یا اطاعت گزار بنے گا. اس ماں کو نہیں پتا کہ جس بچے کو میں اپنی آغوش میں انگلی پکڑ کے چلنا سکھا رہی ہوں, کل کوئی میرے سامنے سر جھکا کے آئے گا یا آنکھیں گرا کے آئے گا. اس ماں کو نہیں پتا کہ جس بیٹے کو میں لوریاں دے کے بولنا سکھا رہی ہوں, کل کو میرے سامنے یہ سر جھکا کے بات کرے گا یا چلا کے آئے گا. میں ایک میسج دے دوں, اجازت ہو؟ میرے نوجوانوں, میرے بھائی بچوں, میرے بابوں, کبھی بھی ماں باپ کے سامنے تیز آواز میں نہ بولنا, کبھی غصہ نہ کرنا, کیونکہ یہ وہ نعمت ہے کہ اگر یہ راضی ہے تو کائنات کی تمام نعمتیں آپ کے پیروں میں ہوں گی. میں نے بہت جلدی جملہ کہہ دیا اس لیے آپ تک پہنچ نہیں پائی بات. اگر ماں راضی ہے, باپ راضی ہے, تو دنیا کی ہر نعمت آپ کے پیروں میں سجدہ رہے. اور کائنات کی دولت اگر آپ کے پیروں میں ہے اور ماں باپ راضی نہیں ہے تو یہ یقین جانیے آپ کا دل مطمئن نہیں ہوگا, دل پریشان رہے گا. میرا بھیا انداز یہی ہے کتابت کا. میں بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. میں مجبور ہوں اپنی عادت سے, جبکہ اکثر بزرگ میرے علماء, میرے ساتھی یہ کہتے ہیں کہ تم بہت غلط کرتے ہو کہ مجلس کو لے جاتے ہو پھر یہ سب شروع کر دیتے ہو نا, تو وہ پھر معاملات خراب ہو جاتے ہیں. لیکن میرا مزاج ہی ہے, میں مجبور ہوں اپنی عادت سے. عزیزان محترم, دنیا میں بہت جلدی کہہ رہا ہوں میں, دنیا میں سب سے دیر سے جو ناراض ہوتی ہے وہ بھی ماں, جو سب سے جلدی راضی ہو جائے اسے بھی ماں. اس کی تفسیر میں آپ جو میرے نوجوان سوچیں گے تو ان کو سمجھ میں آئے گا کہ ماں کیا. جب صاحب اولاد ہوں گے تب سمجھ میں آئے گا, کیونکہ وقت بہت کم ہے اور باتیں زیادہ کہنی ہے. عزیزان محترم, دیکھیے ماں کے سامنے کبھی بھی تیز, باپ کے سامنے تیز آواز میں نہ بولا. اگر کسی نے کوئی گستاخی کی بھی ہے تو آج اس مجلس کے بعد جا کر ماں کی بارگاہ میں جا کے معافی مانگنا کہ اماں مجھے معاف کر دے, مجھ سے غلطی ہو گئی. نہ جانے کتنی نعمتیں جو رکی ہوئی ہیں وہ آپ کی دعا کا شروع ہو جائے گی. اگر ماں دنیا میں ہے تو, نہیں ہے تو جا کے قبر پہ فاتحہ پڑھنا اور ماں سے معافی مانگ لینا. یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور ماں اچھی وہی ثابت ہوگی جب اپنے بیٹے کی شادی کرنا تو یہ مت دیکھنا کہ بیٹے کی دلہن بہت خوبصورت آئے. ہمارے سماج میں یہ بڑی بیماری ہے کہ ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ بھئی بہو ہماری بہت خوبصورت آئے, جبکہ مولا کائنات فرماتے ہیں جب اب تم شادی کرو تو یہ سوچ کر کرو کہ تم اپنی بیوی نہیں اپنے بچوں کی دلہن کیسی, ماں کیسی آ رہے ہیں. اچھی ماں ہوگی تو تربیت اچھی ہوگی. اور میں اکثر جملہ کہتا ہوں, مولوی صاحب آپ سے میں یہ آپ کی بارگاہ میں جملہ نازل کر رہا ہوں اور آپ سے دعائیں چاہتا ہوں. میرے بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے, مولا ان کو سب کو سلامت رکھے اور سب کی دعائیں چاہتا ہوں میں جوانوں کی. عزیزان محترم, یہ حقیقت ہے کہ اگر باپ نیک ہے, پوری توجہ عزیزان محترم, زندگی بھر یہ جملہ یاد رہے گا آپ کو, اگر باپ نیک ہے تو دین پہنچے گا دہلیز تک. بہت قیمتی جملہ میں آپ نے مسمار کر دیا. باپ نیک ہے تو دین پہنچے گا دہلیز تک, اور ماں نیک ہے تو دین پہنچے گا نسلوں تک. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. بات یہیں تک اب ختم کر دی میں نے. اب میں لے کے چل رہا 2 ماؤں کے پاس. کیا بات ہے بابا, سبحان اللہ. کائنات کی 2 مائیں ایک دربار میں پہنچی. تاریخ کے چہرے سے نقاب نوچ رہا ہوں. واقعہ آپ کا 1000 نہیں 1,00,000 مرتبہ سنا ہوگا, لیکن ایک نئے پیرا سے سنانا چاہ رہا ہوں. سجاد بھائی, 2 مائیں ایک دربار میں پہنچی. بچہ گود میں, ایک ماں کا دعویٰ یہ کہ بیٹا میرا, دوسری ماں کا دعویٰ یہ کہ بیٹا میرا. حاکم اتنا ہوشیار اور اتنا عقل مند تھا کہ اس کی ذوالفقار بھی چلتی تھی تو 70 نسل دیکھ کے چلتی تھی. سوالیوں کو دیکھا, سوالیوں نے ایک ماں نے بڑھ کر کہا مولا یہ بیٹا میرا ہے, دوسری ماں نے کہا بیٹا میرا ہے.
حاکم نے کہا کمبر جی مولا جاؤ ہماری ذوالفقار لاؤ سرکار حاضر ہے اس بچے کے 2 ٹکڑے کرو آدھا اس کو دے دو آدھا اسے دے دو جیسے ہی حاکم نے یہ اعلان کیا کہ 2 ٹکڑے کرو آدھا اسے دو آدھا اسے دو تو جو سچی ماں تھی وہ فوراً 2 قدم پیچھے ہٹی اور سچی ماں نے یہ کہا کہ مولا میں معافی چاہتی ہوں میں اپنا دعویٰ واپس لیتی ہوں آپ بچہ اسی کو دے دیں یہاں تک تو آپ نے واقعہ 1000 مرتبہ سنا ہے اب میں آپ سے دعائیں چاہوں گا اس جملے پر عزیزان محترم جو سچی ماں تھی اس نے دعویٰ واپس لے لیا معلوم یہ ہوا کہ چیز ہو ایک دعوے دار ہو 2 چیز ہو ایک دعوے دار ہو 2 چیز ہو ایک نہیں پہنچے آپ چیز ہو ایک دعوے دار ہو 2 چیز ہو ایک دعوے دار ہو 2 چیز ہو ایک دعوے دار ہو 2 تو سچا گھر بیٹھ جاتا ہے اب دنیا ہم سے یہ نہ کہے علی خلافت کے حقدار تھے تو بیعت کی سلامات پڑھ دے محمد والے محمد پر کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر عزیزان محترم یہ حقیقت ہے کہ ماں کی ممتا سب سے عظیم نعمت ہے اور دیکھیے ہم محبت کیسی کریں دیکھیے محبت سب کے بس کی بات بھی نہیں ہم تو دعوی محبت کرنے والے لوگ ہیں ہم محبت نہیں کرتے اور یہ بھی اردو زبان کی اردو کی غربت کا اعلان ہے کہ ہم مودت کے معنی محبت کر دیتے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ محبت ہو جاتی ہے مودت کی جاتی ہے محبت ہو جاتی ہے مودت کی جاتی ہے جس پہ ساری محبتیں قربان ہو جائیں اسے مامتا کہتے ہیں اور مامتا جس پہ قربان ہو جائے اسے مودت کہتے ہیں عزیزان محترم آئیں تاریخ میں ایک دکھاتا ہوں شخصیت محبت کیسی ہوتی ہے آپ نے ایک نام سنا ہوگا عبداللہ ابن عفیف ازدی مصائب کی دنیا میں بہت مصائب پڑے جاتے ہیں ان کے فضائل بھی بہت ہیں ایک واقعہ میں سناتا چلوں محبت کیسی ہوتی ہے دیکھیے عبداللہ ابن عفیف ازدی کی ایک بڑی فضیلت یہ کہ ان کے 2 بیٹے تھے دونوں جنگ صفین میں قربان ہو گئے مولا کائنات پر ان کی پوری حیات طیبہ مولا کائنات کی صحابیت میں گزری ان کی تیسری بڑی فضیلت یہ کہ جنگ صفین میں ان کی دونوں آنکھیں چلی گئیں تیر لگنے کی بنا پر یہ گزر رہے تھے ایک منزل سے حاکم وقت کی سواری آئی اور جب حاکم وقت کی سواری آئی بیٹی ان کے ساتھ تھی بیٹی نے کہا بابا حاکم وقت کی سواری آ رہی ہے آپ تھوڑا اور ادھر آ جائیں تو باپ نے کہا بیٹی جگہ بہت ہے سواری نکل جائے گی جگہ بہت ہے سواری نکل جائے گی بہرحال حاکم قریب آیا اس نے جب دیکھا کہ عبداللہ جا رہے ہیں تو اس نے سواری اپنی روکی اور روک کے کہا کہ عبداللہ کیا حال ہے کہا الحمدللہ شکر مولا کہا عبداللہ تمہارے ساتھ تمہاری بیٹی ہے کہا تمہارے 2 بیٹے ہوا کرتے تھے کیا ہوئے عبداللہ نے کہا کہ میرے دونوں بیٹے علی پہ قربان ہو گئے میں نے اس جملے پہ زور نہیں لگایا میرے دونوں بیٹے علی پہ قربان ہو گئے تو فوراً حاکم نے پلٹ کر یہ کہا کہ دیکھا علی کتنے ہوشیار ہیں اپنے دونوں بیٹے بچا لیے تیرے دونوں بیٹے قربان کر دیے اور یہ دیکھیں عزیزان محترم یہ سلام ہو ہماری لاکھ اور کروڑوں سلام عبداللہ ابن عفیف ازدی پر عبداللہ پلٹ کر کہتے ہیں کہ خاموش یہ تو میری بدقسمتی ہے کہ میں زندہ ہوں بیٹے یہ تو میری بدقسمتی ہے اب اس نے پھر رونا شروع کیا کہ عبداللہ تمہاری آنکھیں تھیں کیا ہوئی جبکہ معلوم ہے اسے کہنے لگی جنگی صفین میں قربان ہو گئی دونوں آنکھیں چلی گئی اب استدلال دیکھیں اس کا کہتا ہے کہ یہ بتائیں کہ آنکھیں قرآن میں اللہ فرماتا کہ نعمت ہیں
اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ ایک نعمت لیتا ہے تو اس سے بہتر دوسری نعمت دے دیتا ہے. پوری توجہ عزیزان محترم، جن کے دلوں میں علی بستا ہے اور علی رہتا ہے اور علی اس کو سوچتا نہیں ہے، ان کے لیے جملہ نازل کر رہا ہوں عبداللہ ابن ابی فیض علی کا. وہ کہتے ہیں کہ سن، میری دونوں آنکھیں قربان ہو گئی. تو یہ کہتا ہے کہ آنکھیں نعمت ہیں، اللہ ایک نعمت لے کے دوسری نعمت دیتا ہے، اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ تو عبداللہ ابن ابی فیض علی کہتے ہیں سن، یاد رکھ، اس سے بڑی میرے لیے نعمت کیا ہوگی، اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی کہ تجھ جیسا منحوس میرے سامنے کھڑا ہے اور میں دیکھ نہیں سکتا. جیسا منحوس میرے سامنے کھڑا ہو. عزیزان محترم، یہ ہیں علی کے چاہنے والے، ایسی محبت ہو. واہ 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 واہ. ہم تو نام لیوا ہیں بس، یہ حقیقت ہے. اور ہم نام لیوا بھی سچے ڈھنگ سے ہو جائیں، یہی کافی ہے. کمال یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم علی والے ہیں. مثلا سپوز دیٹ میں یہاں کے برمنگم میں آیا ہوں اور دہلی کا سی ایم کیجریوال آ جائے یہاں، اور میں یہاں بیٹھا ہوا سجاد بھائی کے پاس، اور محسن صاحب دلی میں کوئی کام ہوتا ہی نہیں، مسئلہ ہی نہیں ہے ہمارے لیے، آپ تو سی ایم سے 1 منٹ میں فون کر کے کروا دیں گے، کوئی دقت نہیں، کوئی صاحب آپ جب بھی کہیں گے کام ہو جائے گا. کمال یہ نہیں کہ سی ایم میرا جاننے والا ہے، کمال یہ ہے کہ برمنگم کی راہوں سے میں گزر رہا ہوں اور سی ایم کی گاڑی آ جائے اور سی ایم گاڑی روک کے کہے نقوی صاحب خیریت تو ہے یہاں کیسے؟ کمال یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ سی ایم میرا تعلقات والا ہے، کمال یہ ہے کہ سی ایم گاڑی روک کے کہے کہ نقوی صاحب یہاں کیسے؟ عزیزان محترم، کمال یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ علی ہمارے ہیں، کمال یہ ہے کہ محشر کا ہنگام ہو اور دور سے میرا تو ایک کے مولا کہے لوائل ہم پکڑ کے یہ میرا یہ میرا یہ میرا یہ میرا یہ میرا. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کا. کمال یہ ہے کہ وہ کہیں کہ ہم یہ ہمارے ہیں، یہ کمال نہیں کہ ہم کہیں. بہرحال ایسے بن جاؤ جیسے علی چاہتے ہیں، ایسے ہو جاؤ جیسے اہل بیت چاہتے ہیں. دنیا دیکھ کر یہ کہے کہ ہاں یہ علی والے ہیں. لوگ ہمارا کردار، ہمارے افکار، ہمارا رہن سہن دیکھ کر یہ کہیں کہ علی علی یہ علی والے ایسے ہیں، تو ان کے آقا کیسے ہوں گے؟ عزیزان محترم، مجھے 40 منٹ ہو گئے ہیں، 10 منٹ میں مسائل پڑھوں گا اور ختم دعا. عزیزان گرامی، یہ مسائل کی راتیں ہیں اور یہ قیامت کی راتیں ہیں. بات کیا سوچ کے آیا تھا اور کیا ذہن میں آ گئی ہے اب؟ مولا جو پڑھواتے ہیں ممبر پہ وہ پڑھتا ہے خطیب، سوچ کے کچھ آتا ہے پڑھتا کیا ہے. ایک بیوہ عورت تھی، اس کی ایک بیٹی تھی، بیٹا تھا اس کا، سر سے بارش کا سایہ چلا گیا. ایسا نہیں مطلب ایک بات اور عرض کروں کہ یتیم کی آنکھیں ہمیشہ دینے والے کی چہرے پہ رہتی ہے. یتیم ہمیشہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ مجھے کتنا دے گا، کیا دے گا. کبھی بھی کوئی سوالی آئے تو اسے دھتکارا نہ کرو، دے دیا کرو. امام سے پوچھا گیا کہ مولا اگر کوئی سوالی ہے مانگ رہا ہے، چہ جائے کہ حقدار نہیں ہے تو بھی دے دے. کہا تب بھی دے دو. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ تمہیں وہ دے گا جو تمہارے مقدر میں بھی نہیں ہے. آج ہمارے سماج میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو 10 روپے بھی دیتے ہیں تو دکھا کے دیتے ہیں، جبکہ سیرت مولا کائنات یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں کمر پہ کٹری رکھ کے کوئی کوفے کا کوئی یہ شخص نہیں کہہ سکتا تھا کہ حیات طیبہ میں کہ ہم بھوکے رہے. آج ہمارا سگا بھائی بھوکا بھی ہو تو ہمیں پرواہ نہیں ہوتی. آج ہماری بہن کی بچی شادی سے بیٹھی ہوئی ہے، ہمیں پرواہ نہیں ہے. ہم اپنی بیٹی کی شادی میں کروڑوں خرچ کر رہے ہیں. اپنے بچوں کو پڑھاؤ، علم دو، کیونکہ یہاں تو علم ہی علم ہے ماشاءاللہ، یہاں تو ڈاکٹر سیکھ رہے ہیں. لیکن اپنے بچوں کو زیور علم کے ساتھ، دنیاوی علم کے ساتھ دینی علم بھی دو، تاکہ دین دنیا کے ساتھ ساتھ دین شناس بھی رہے. جب دین شناس رہیں گے تو فرش عزا بھی معلوم ہوگا، باپ کا احترام بھی معلوم ہوگا، کیونکہ کربلا رشتوں کے تحفظ کا نام ہے. کربلا
رشتوں کے تحفظ کا نام ہے. حسین نے ایک گلدستے میں تمام رشتوں کو اکٹھا کر کے بتایا کہ دیکھو ہر رشتے کی پاسداری ایسے کی جاتی ہے. کوئی رشتہ ایسا بچا نہیں جسے حسین نے نہ بتایا ہو کہ اس کا کیا حق ہے. عزیزان محترم، کبھی یتیم کو جھلکنا نہیں. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جب وہ ضعیفہ بیچاری پریشان کئی روز ہو گئے فاقوں سے، تو اس نے پوچھا کہ کوئی ایسا سخی دروازہ بتاؤ جو ہمیں اتنا دے دے کہ ہم اپنی زندگی سکون سے گزار لیں. تو کسی نے کہا کہ تم جاؤ مدینے چلی جاؤ، مدینے میں سخی محمد کا گھر ہے، نبی کریم کا گھر ہے، اس گھرانے میں سارے سخی ہیں. اس کے ساتھ دوسرا شخص کھڑا تھا. اس نے کہا کہ دیکھ، اب نبی کریم تو اس دنیا میں نہیں ہے، نہ ان کے بھائی ہیں، نہ ان کا داماد ہے، نہ ان کا بیٹا ہے، نہ ان کی بیٹی ہے. سب سے چھوٹا نواسا حسین ہے. تو ان کی ڈیوڑی پر جائے گی تو تجھے اتنا مل جائے گا کہ تجھے کسی کی ڈیوڑی پر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ ماں اپنے یتیم بچے کو لے کر گھر سے نکلی. آل محمد کی ڈیوڑی پہ پہنچی. اتفاق یہ تھا کہ اس دن کوئی خاص دن تھا. آل محمد کے گھرانے میں تمام خانوادے آل محمد کے افراد گھر میں بیت الشرف میں جمع تھے مولا حسین کے پاس. مولا حسین کے اصحاب جو اپنی سانسوں سے زیادہ حسین پہ یقین رکھتے تھے وہ مولا حسین کے پاس بیٹھے تھے. یہ آئی اور آ کے دق الباب کیا. مولا حسین نے پوچھا کون؟ کہا سرکار میں بیوہ ہوں، پردیسی ہوں اور میں پریشان حال ہوں، میری مدد فرما دیجیے. مولا نے اسے کہا کہ جا میرے گھر میں چلی جا، وہاں میری بہن زینب بیٹھی ہے. اس یتیم بچے کو بلایا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور سر پہ ہاتھ رکھ کے اس کو دلاسا دیا کہ بیٹا پریشان نہ ہو، سر پہ اگر باپ کا سایہ نہیں ہے تو خدا موجود ہے اور ہم آل محمد موجود ہیں، گھبرا نہیں، ہم تیرا ساتھ دیں گے. بیوی اس کی اندر، یہ ماں اس کے اندر گئی. جب اس نے اپنی پریشانی اور اپنی رودات بیان کی تو کسی بیوی نے، کسی عورت نے، کسی خاتون نے، کسی مستور نے اپنے کنگن اتار کے دے دیے، کسی نے اپنی انگوٹھی اتار کے دے دی، کسی نے اپنے گلوبند اتار کے دے دیے. جب شہزادی نے یہ دیکھا کہ اسے سب کچھ مل گیا، اس کے سر پہ چادر نہیں ہے، تو شہزادی نے اپنی چادر دے دی. جب چادر دے دی تو ادھر اس کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا. مولا حسین نے کہا جا بابو باہر سے کچھ کنکر لے آ. وہ باہر سے کچھ پتھر کنکر لے کر آئے. مولا حسین نے کہا دیکھ کیا ہے؟ اس نے کہا آقا یہ کنکر ہے. کہا غور سے دیکھ. کہا مولا لالو جواہر ہے. کہا اسے اپنے پاس رکھ، اس سے تجارت کرنا اور جب دولت اکٹھی ہو جائے اللہ تیرے رزق میں برکت دے گا، اسے تو اپنے گھر میں استعمال کرنا. اس کی ماں اندر بیٹھی ہوئی تھی. جب اسے تمام نعمتیں مل گئیں تو اس نے کہا شہزادی آپ کا بڑا احسان، آپ نے اتنا کرم کر دیا کہ میں زندگی بھر نہ میرا بیٹا بھوکا رہے گا نہ میں بھوکی رہوں گی. شہزادی آپ سے اتنی گزارش ہے کہ کبھی آپ میرے شہر آئیے گا، میرے گھر آئیے گا، میرے دیار آئیے گا. ایک مرتبہ شہزادی زینب نے فرمایا ہے بی بی اگر میں تیرے کہنے پر آ تو جاؤں گی، لیکن اتنا احسان کرنا کہ اگر تیرے شہر میں آؤں تو پتھر نہ مار. عزادارو کھل کھل کے نہ رویا کرو. امام سجاد، امام باقر فرماتے، میرے دادا فرماتے تھے کہ میرے جد کو ایسے رویا کرو جیسے ضعیف ماں اپنے جوان لال کو روتی ہے. عزادارو کیوں؟ اس لیے کہ ہماری جدہ کو، ہمارے بابا کو، ہماری پھوپھیوں کو رونے نہیں دیا گیا. جب بھی میری پھوپھی رونا چاہتی تھی تو شیور تازیانے لے کے مارتا. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. مولا کوئی غم نہ دے. ہاں عزادارو بی بی زینب نے فرمایا کہ جا رہی ہے تو میں تیرے لیے ایک نصیحت کروں. کہاں شہزادی فرمائیں. کدے کبھی تیرے دیار میں کوئی اجڑے ہوئے قیدی آئیں تو ان کا ہنسی نہ اڑانا. کبھی تمہارے دیار میں کوئی اجڑے ہوئے قیدی آئیں تو اپنا گھر نہ سجانا. ہاں عزاداروں کا شہزادی جو آپ کا حکم ہے میں اس کو ذہن میں رکھوں گی. بی بی آپ میرے ہاتھ ضرور تشریف لائیے گا. کہا ہاں ہاں ہم ضرور آئیں گے. ہاں عزادارو یہ گھر چلا گیا، وطن چلا گیا، کوفے گیا. کوفے جانے کے بعد اس نے مولا حسین کی دی ہوئی نعمتوں سے تجارت کی. تجارت کرتے کرتے اتنا بڑا آدمی بن گیا کہ کوفے کے رؤسا میں اس کا شمار ہونے لگا. ہاں عزادارو اسی اثنا میں کہ ایک دن یہ گھر سے باہر نکلا، جا کے کیا دیکھا کہ کچھ اجڑے ہوئے قیدی آئے ہیں. پورا شہر سجا ہوا ہے. جا کے ماں سے کہتا ہے ماں پورا شہر سجا ہوا ہے، پورا شہر عید منا رہا ہے.
हम इतने बड़े दौलतमंद हैं, आज पूरा शहर ईद मना रहा है, क्या हम अपना घर न सजाएं, हम ईद न मनाएं? तो माँ कहती है बेटा क्या तू बीबी ज़ैनब की वो नसीहत भूल गया? शहजादी ने फरमाया था कि कभी तुम्हारे दयार में उजड़े हुए कैदी आए तो तुम अपना घर न सजाना, कभी अपने घर में ईद का सामान न करना, बल्कि जाके पूछ के आना, तुम्हें अगर पानी की जरूरत हो तो पानी दे दे, तुम्हें चादरों की जरूरत हो तो चादर दे दे। माँ ने कहा जा बेटा इन कैदियों से पूछ कर आ। एक मर्तबा उसका बेटा जाता है, बाजार में जाने के बाद देखता है कि कुछ कैदी हैं और सरो सीना पीटते हुए आता है कि अम्मा अम्मा अच्छा किया हमने अपना घर नहीं सजाया, अम्मा बहुत अच्छा किया हमने घर नहीं सजाया। कहा क्या हुआ बेटा? कहा अम्मा अम्मा मैं जो देख कर आया हूँ उन कैदियों के चलने के अंदाज बता रहे हैं कि वो पहली मर्तबा घर से बाहर निकले हैं। जज़ाकल्लाह मौला, कोई गम न देंगे, खूबसूरत फुर्सत दे रहे हो, मौला सलामत रखे अज़ादारो। अज़ादारो एक मर्तबा माँ कहती है बेटा कैसे कैदी है? कहा माँ अम्मा एक ज़ईफ है, जो बैठता है तो ज़ईफ जवान लगता है, जब खड़ा होता है तो ज़ईफ लगता है। एक 4 बरस की बच्ची है जिसके हाथों में हथकड़ियां हैं, कानों से गोशवारे, खून बह रहा है, मुंह पे तमाचों के निशान हैं। एक मर्तबा माँ कहती है जा पूछ कर आके कौन कैदी है, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? हाँ आज़ादारो एक मर्तबा वो जाता है, जाके बाजार में कहता कैदी कैदी तू कौन है, कहाँ से आए हो, क्या नाम है, किस दियार के हो? एक मर्तबा वो कैदी कहता है कि कौन है तू? कहा मेरी माँ ने भेजा है मुझे। कहा तू बाजार में हमसे ना पूछ, अगर तेरी माँ को शौक है तो बाजार में आओ। हाँ आज़ादारो एक मर्तबा वो तड़प के कहता है कैदी क्या तूने मुझे मेरी माँ को लावारिस समझा है? मेरी माँ का वारिस गाजी अब्बास है। अगर उसे शौक है तो आके बाजार में आओ। हाँ आज़ादारो बेटे ने जाके माँ से कहा, माँ ने कुछ कनीजों को अपने साथ लिया, सर पे रीदा डाली, बाजार में आई, आके देखा कि कुछ उजड़े हुए कैदी हैं। एक 4 बरस की बच्ची है जिसकी आंखों से खून के आंसू हैं, कानों से गोशवारों से खून बह रहा है, मुंह पे तमाचों के निशान हैं, जो बार बार कह रही है अलताश 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 अलताश। हाँ आज़ादारो वो बीबी आई, हाथ जोड़ के कहती है शहजादी मुझे लगता है ये बच्ची बहुत प्यासी है, लो इसे पानी पिला दो और जब ये पानी पी ले तो इससे मेरे लिए दुआ करा देना। एक मर्तबा ज़ैनब ने हाथ रोक लिया सकीना का, रोक के कहती है बेटी बाद में पानी पीना, पहले इसके लिए दुआ करा दे। हाँ आज़ादारो बीबी कहती है पूछ क्या, बता तेरी क्या दुआ है? वो कहती है परवरदिगार से दुआ कर दे कि जिस तरह से तुम उजड़े हो इस तरह से हम जिस तरह से तुम कैदी हुए हो हम कैदी ना हो। आज़ादारो शहजादी ने जला हुआ कुर्ता उठाया, दुआ की, फिर कहती है पता तेरी दूसरी दुआ क्या है? कहा मेरी दूसरी दुआ ये है कि मेरा मौला हुसैन परदेश में है, वो सलामत रहे। आज़ादारो मौला हुसैन का नाम आया, सकीना तड़पी, कभी भी मेरे बाबा के हक के लिए दुआ ना करा। कहा तू कौन है? कहा रे मेरा बाबा हुसैन करबला में उजड़ गए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हाँ आज़ादारो इस मर्तबा जैसे ही इसने ये सुना कि हुसैन मारे गए, अकबर मारे गए, एक मर्तबा बीमार के पास आके कहती है एक कैदी तुम्हारे उजड़ने का गम नहीं, अकबर के मारे जाने का गम नहीं, कासिम की उजड़ी हुई लाश का गम नहीं, मुझे तो बस इतना बता दे कि उम्मुल बनीन के लाल अब्बास ने क्या साथ छोड़ दिया था? मौला सज्जाद बेटे से खड़े हुए आवाज दी बीबी ऐसा न कहे, अरे जब तक मेरा चचा जिंदा था किसी की हिम्मत न थी जो हमारी तरफ आंख उठा के देख लेता। अरे वो मेरे चचा का साल घोड़े की गर्दन में बंधा है, हम करबला में उजड़ गए, हम करबला में बर्बाद हो गए। या हुसैन 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 या हुसैन
حسین یا 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 حسین جیو ماتمیو جیو یا حسین 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 یا حسین